جاوید گامدی صاحب سود کے تعلق سے کہ بھئی سود حرام نہیں ہے اسلام میں، حالانکہ وہ تو قرآن کی آیت بھی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے آنے کے تعلق سے انکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے نہیں آنے والے. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا اسی زمانے میں انتقال ہو گیا. عذاب قبر کا انکار، ہاں، اور یہ کہنا کہ میوزک حلال ہے، اور اس کی پوری ویڈیوز موجود ہے، پورے سب کے پروفز موجود ہے. سوال ہے جی، آپ پر منکر حدیث ہونے کا الزام لگتا ہے، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق بخاری کی حدیث کا انکار اور عورتوں کے سر ڈھانپنے جیسی باتوں کا انکار. سوال کوئی نہیں جی، سوال اس میں یہ ایک تبصرہ ہے. اس تبصرے پر میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے تحقیق کریں اور پھر کوئی بات کہیں. یہ بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سری بہتان ہے. میری کتاب اسلام پر میزان موجود ہے، چھپی ہوئی موجود ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں نے پورے اسلام کو بیان کیا، اور 1200 سے زیادہ روایات، اس میں 1200 سے زیادہ حدیث ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو پوری طرح بیان کرنے والی کسی کتاب میں اس سے زیادہ حدیث آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس وجہ سے یہ محض ایک جھوٹی بات ہے جو کہی جاتی ہے. ناظرین، ابھی تک آپ نے جو سنا اس میں یہ بات کھل کے آئی کہ غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ انکار حدیث کا الزام جو ان پر لگایا جاتا ہے اور جو اس طرح کا تبصرہ کیا جاتا ہے وہ سفید جھوٹ ہے. اور اس کی دلیل میں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور جو شائع بھی ہے میزان، اس میزان میں انہوں نے دین کا جو بیان کیا ہے پورے دین کا، اس میں کوئی 1200 سے زائد روایات انہوں نے اس کتاب میں ذکر فرمائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہیں. یہ ان کا اپنا بیان ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے. تو ابھی میں چھوٹے چھوٹے تبصرے لے کے چلوں گا اور لاسٹ میں خلاصہ ہوگا تو کچھ اصولی باتیں بھی کھل کے آ جائیں گی. یہاں دو باتیں میں کہوں گا. پہلی بات یہ کہ روایات کا نقل کرنا، روایات کو تسلیم کرنا نہیں ہوتا ہمیشہ. یعنی جب روایات کوئی اپنی کتاب میں نقل کرے تو نقل کر دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو گیا کہ ان روایات کو وہ تسلیم بھی کر رہا ہے. یہ ضروری بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ کو تسلیم کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کچھ کو تسلیم نہ کر رہا ہو. جس طریقے سے ہم روایات بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے میں بہت سارے لوگ بیان تو کرتے ہیں روایت، لیکن روایت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تردید کے لیے یا اس کے معنی کو کچھ اور بتانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ انہی روایات کو بیان کرتے ہیں ان کی حجیت کے لیے، ان کو تسلیم کرنے کے لیے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار حدیث کے جو انداز ہیں وہ الگ الگ ہیں. یعنی الگ الگ انداز میں حدیث کا انکار لوگوں نے کیا ہے، لوگ کرتے ہیں. حدیث کا انکار ایک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حدیث کو حجت نہ ماننا. یعنی قرآن جس طریقے سے ہمارے لیے دلیل ہے اسی طریقے سے رسول اللہ کی حدیثیں بھی دلیل نہیں ہیں، یہ کہنا یہ انکار حدیث ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کو تو حجت مانتا ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن پاک حجت ہے، دلیل ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی حدیثیں بھی دلیل ہیں، حجت ہیں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اپنی عقل پسندی کے سبب یا عقل میں کوئی چیز کے نہ آنے کی وجہ سے یا کسی کی فکر سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ روایات اس کے یہاں انکار پر چلی جاتی ہیں، یا ان روایات کا وہ انکار کر دیتا ہے جو اس کے عقل میں نہیں آتی، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی فہم میں نہیں آتی، جن میں ان کو شبہ ہو جاتا ہے. تو یعنی حدیث کی حجیت کا تو وہ اقرار کرتا ہے، لیکن یہ اقرار کرتے ہوئے بھی بہت ساری حدیثوں کا منکر ہوتا ہے. تو یہ بھی اصل میں ایک قسم کے منکرین حدیث ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے حدیث کے انکار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت کی اصطلاح قائم کرنا، ٹرمنالوجی بنانا، اور پھر سنت کا کوئی اور معنی بیان کرنا، اور سنت کا جب کوئی اور معنی بیان کیا جائے تو آٹومیٹک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ کم سے کم بے حیثیت ہو جائیں۔ یہ تیسری قسم غامدی صاحب کے یہاں پائی جا رہی ہے، یعنی غامدی صاحب سنت جو محدثین کی اصطلاح ہے اس کا اپنا الگ معنی بیان کرتے ہیں، اور اس معنی کی وجہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ آٹومیٹک بے حیثیت، بے وقعت یا حجیت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں غامدی صاحب نے جو یہ بات کہی کہ ان پہ سفید جھوٹ ہے، انہوں نے روایات نقل کی ہیں، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ انہوں نے روایات نقل کی ہیں، وہ روایات بیان بھی کرتے ہیں، لیکن روایات نقل کرنے میں اور روایات کو بیان کرنے میں ان کی خاص آئیڈیالوجی ہے۔ وہ اصل میں جس کو سنت کہتے ہیں اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کو حجت مانتے ہیں، اسی کو دین کا ماخذ مانتے ہیں، اور اس سنت سے جو بھی چیزیں باہر ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی روایتیں حدیثیں اس سے باہر ہیں، ان تمام کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بات غامدی صاحب کی صحیح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں، اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو میں نے پہلی بار کیا ہے۔ علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ یہ حدیث کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں بہت سی روایات پہ تنقید کرتا ہوں، یعنی کہنے کا مطلب غامدی صاحب کی یہ ہے کہ میں حدیث کا انکار نہیں کرتا، لیکن حدیث پر تنقید ضرور کرتا ہوں، اور یہ جو میں تنقید کرتا ہوں یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث پر تنقید ہوتی رہی ہے، آج بھی تنقید ہو رہی ہے۔ یقیناً روایات پر تنقید ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن جو اصول تنقید محدثین کے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو اصول تنقید غامدی صاحب کے ہیں وہ الگ ہیں۔ پریکٹیکل میں ہو یہ رہا ہے، کہنے کے لحاظ سے تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو پرانے علماء نے، اسلاف نے، محدثین نے کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ محدثین نے جو تنقید کی ہے روایات پر، وہ تنقید کے ان کے اصول جو ہیں وہ مختلف ہیں اور انہی کے اصول درست ہیں۔ غامدی صاحب کے ہاں روایات پر تنقید کے جو اصول ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی تنقید کے جو ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کی روشنی میں پھر روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نہ تو محدث ہیں، نہ تو روایات حدیث سے مطلوبہ شغف ہی رکھتے ہیں، یعنی جس درجے کا انہماک روایات حدیث میں تنقید کے لیے مطلوب ہے، جس درجے کا علم ہونا چاہیے، جس معیار کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جس کثرت کے ساتھ حدیثیں یاد ہونی چاہیے، اور جس کثرت کے ساتھ حدیث کی اسناد ضبط میں ہونی چاہیے، اور جو روات ہیں ان کے سلسلے میں معلومات جس انداز سے انسان کے ذہن میں، حافظے میں اور سینے میں رہنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب غامدی صاحب کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ غامدی صاحب یقیناً ایک مفکر ہیں، ایک دانشور ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مہذب گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی بات کو، بلکہ اپنی غلط بات کو بھی بڑے صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں، اپنی جھوٹی گفتگو کو بھی بڑے سچے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اپنی بری بات کو بھی انتہائی خوبصورت اور حسین انداز میں لاتے ہیں۔ یقیناً ہم اس کے معترف ہیں غامدی صاحب کے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مفکر اور دانشور تو ہیں، لیکن آپ کو روایات پر تنقید کرنے کا سرے سے حق ہی نہیں۔ بھئی دنیا میں ایسا کون سا علم ہے جس پر تنقیدی عمل، جس پر نقد کا عمل ان لوگوں کا حق قرار دیا جائے جو اس علم کے اصول، اس کے فنون میں
تحقیق کا درجہ نہ رکھتے. غامدی صاحب کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ علم حدیث میں انہیں تحقیق کا درجہ حاصل ہے؟ بھی آپ کو اگر تحقیق کا درجہ حاصل ہے علم حدیث میں یا علم حدیث کے کسی جز میں تو پھر آپ بے شک تنقید کیجیے. غامدی صاحب کو اسے بتانا چاہیے کہ ہاں ہمیں علم حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کے پاس یہ علم نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بھی ہے, یقیناً ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اس کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا, سنت دی, آپ نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسلمانوں نے اپنے اجماع سے پورے اتفاق کے ساتھ قرآن کو بھی منتقل کیا, سنت کو بھی منتقل کیا. قرآن مجید بھی مسلمانوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کو دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. مسلمانوں میں سے جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا, جو اس کو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کیا. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے لاکھوں انسانوں کو منتقل کر دیا, وہ کروڑوں کو منتقل ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا منتقل ہونا. اس گفتگو میں اس کا خلاصہ یہ ہے, غامدی صاحب نے کہا کہ حدیث آخر ہے کیا, تو کہا حدیث اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے قرآن دیا اور رسول اللہ نے سنت دیا. تو جس طرح رسول اللہ نے قرآن دیا اسی طرح رسول اللہ نے سنت دیا. اب مسلمانوں نے اپنے اجماع سے قرآن نقل کیا, قرآن کی روایت کی, قرآن کو یاد کیا, قرآن کو بیان کیا. ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں نے سنت کو بھی نقل کیا. رسول اللہ نے انہیں سنت دیا اور سنت کو بھی مسلمانوں نے قرآن کی طرح نقل کیا, نسل در نسل. اور اس طریقے سے اجماع اور تواتر سے یہ چیز منتقل ہوئی. اب آپ دیکھیے کتنے فریب ہیں, کیسی فسوکاری ہے, کیسی سحر ترازی ہے, کیسی جادو بیانی ہے. قربان جاؤں غامدی صاحب. بھئی ایک عام پڑھا لکھا شخص بھی جسے علم حدیث کی سوجھ بوجھ نہ ہو, وہ سننے والا یہاں پھنس جائے گا. وہ سمجھے گا کہ غامدی صاحب تو حدیث اور سنت دونوں کو مانتے ہیں. دیکھیے بیان کر رہے ہیں کہ قرآن جس طریقے سے نقل ہوا سنت بھی اسی طریقے سے نقل ہوا, قرآن کی طرح سنت کو بھی بیان کیا گیا. سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ دونوں چیزیں غامدی صاحب کے نزدیک یعنی حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. انداز بیان جو ہے اسے کیا آدمی سمجھے گا کہ جس طرح قرآن بیان ہوا اسی طرح سنت بیان ہوئی. تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ بھئی یعنی حدیث یعنی سنت, یعنی حدیث اور سنت دونوں ایک چیزیں ہیں. غامدی صاحب اسی کو سنت کہہ رہے ہیں, جیسا کہ کتابوں میں حدیث کو کبھی سنت, سنت کو کبھی حدیث کہا گیا ہے محدثین کے یہاں, جبکہ ایسا نہیں ہے. غامدی صاحب جس کو سنت یہاں بول رہے ہیں اس سے سنت رسول نہیں, سنت ابراہیمی مراد ہے, اور اس سنت کی تعداد 27 ہے. میزان میں اپنی کتاب میں غامدی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے. تو غامدی صاحب جسے سنت یہاں کہہ رہے ہیں وہ سنت وہ نہیں ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں. محدثین نے جسے بیان کیا ہے, علماء اہل حدیث کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے, فقہا کے ہاں جو چیز بیان ہے, محدثین کی اصطلاح باقی فقہا کی اصطلاح کو الگ ہے, وہ نہیں ہے. غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں دراصل اس سے مراد سنت ابراہیمی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے نقل کردہ چیز ہی گویا سنت ہے. اجماع سے اگر نقل ہے, متواتر اگر وہ چیز آئی ہے تب تو سنت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو سنت نہیں ہے. اب ظاہر ہے آپ سمجھیے اس بات کو کہ ہم کیوں منکر حدیث کو کہتے ہیں کہ جو چیز اجماع سے اور تواتر سے جو دین کی اساسیات بیان ہوئی, یعنی اجماع اور تواتر سے ایک ایک چیز نہیں بیان ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی اجماع اور تواتر سے نہیں بیان ہے, چھوٹے چھوٹے تمام مسائل بھی اجماع اور تواتر سے نہیں بیان ہے. دین کی جو اساسیات ہیں, دین کی جو بنیادیں ہیں, وہ بنیادیں اجماع اور تواتر سے بیان ہوئی ہیں, لیکن جو تفصیلات ہیں چھوٹی بڑی وہ تمام تفصیلات اجماع اور تواتر سے بیان نہیں ہوئی ہیں. اب غور فرمائیے گا کہ اس لحاظ سے جو بھی چیزیں ہمارے نزدیک دین ہیں غامدی صاحب کے نزدیک دین نہیں ہے, کیونکہ غامدی صاحب کے ہاں دین وہ ہے جو اجماع اور تواتر سے آیا ہو. ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے.
اہل سنت کے ہاں یہ شرط نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ ان کا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تواتر سے ان کی کیا مراد ہے. جب وہ کہتے ہیں تواتر سے چیز آئی ہو تو تواتر سے مراد ان کی روایات کا بیان ہونا نہیں ہے، ہرگز نہیں. روایتیں جو متواتر بیان ہوئی ہیں وہ مراد نہیں ہے ان کی. تواتر سے غامدی صاحب جو مراد لیتے ہیں وہ تواتر عملی ہے، یعنی آپ نے اپنی مسجد میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ کے ابا لوگوں نے اپنی مسجد میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے دادا لوگوں اور ان کے معاصرین کو، دادا اور ان کے معاصرین نے اپنے داداؤں کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے. اسی طرح رسول اللہ کے زمانے تک چلے جائیے تو یہ جو نماز پڑھنے کا تسلسل ہے دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، یہ ہے تواتر عملی ان کے ہاں. یہی چیز ان کے ہاں دین میں حجت ہے، باقی کوئی چیز دین میں حجت نہیں ہے، قرآن اور یہ تواتر. تو یہ ہے مفہوم. آپ بیان جو کر رہے ہیں سننے والا تو سمجھے گا کہ واقعی بڑی سیدھی سی بات ہے. جو اس کو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کیا. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے لاکھوں انسانوں کو منتقل کر دیا، وہ کروڑوں کو منتقل ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع اور تواتر سے کسی چیز کا منتقل ہونا. بالکل اسی طریقے سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق حج کیا، اسی طرح سے انبیاء کے طریقے پر نماز پڑھائی، اسی طریقے سے روزے رکھے. تو یہ ساری سنت بھی ایسے ہی پوری کی پوری منتقل ہو گئی. پھر غامدی صاحب آگے بیان کرتے ہیں، یعنی بات کا تسلسل آگے بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کی روایت کے مطابق حج کیا. اب یہاں غور فرمائیے گا یہ ضرورت کیوں پیش آئی غامدی صاحب کو کہنے کی کہ رسول گرامی نے ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق حج کیا. کیا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر وہ چیز نہ ہو تو کیا وہ محل نظر ہوگی؟ تو یہ جملہ جو ہے ان کا نا یہ بہت کچھ چغلی کھا رہا ہے. بتا رہا ہے جو میں نے واضح کیا کہ ان کے نزدیک سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کی روایت کے مطابق حج کیا، انبیاء کے طریقے پر نماز پڑھی، اسی طرح روزے بھی رکھے، اور یہ سنت کس طرح منتقل ہوئی. کون سی سنت؟ سنت ابراہیمی. آگے ہم بات کریں گے کہ سنت ابراہیمی آخر کیا چیز ہے، لیکن بہرحال غامدی صاحب کی مراد یہی ہے، اور اسی لیے ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بہت ساری چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. اب یہاں تین باتیں ہیں. غامدی صاحب دین کے لیے سنت ابراہیمی کو بنیاد قرار دے رہے ہیں، دین کے لیے سنت ابراہیمی کو اساس قرار دے رہے ہیں. پھر جب بات ہوتی ہے تو صرف سنت کا لفظ بولتے ہیں تاکہ سننے والا دھوکے میں رہے. بھئی ان کا مقصد تو ہوتا ہے سنت ابراہیمی، وہ کہنا تو چاہتے ہیں سنت ابراہیمی کو، یعنی دین کی جو بنیاد ہے وہ سنت ابراہیمی پہ ہے. لیکن جب بیان کرتے ہیں، جب لکھتے ہیں تو صرف لفظ سنت لکھتے ہیں. اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ سنت کا لفظ پڑھ کر کے اور سنت کا لفظ سن کر کے آدمی وہی سنت سمجھتا ہے جس کو حدیث سمجھ رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اساس قرآن اور حدیث ہے یا سنت ابراہیم، یعنی دین کی بنیاد کیا قرآن و حدیث ہے یا دین کی بنیاد سنت ابراہیمی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ براہیمی ادیان کی بازگشت ہے یہاں، یعنی ایک فتنہ جو چل رہا ہے ابراہیمی ادیان والا اور اس کو لے کر کے اس کو بنیاد بنا کے اتحاد کا ایک فتنہ جو چل رہا ہے، اسی فتنے کو انہوں نے مدلل تو نہیں کیا ہے، اسی فتنے کو انہوں نے قرآن و سنت میں لپیٹا تو نہیں ہے، کیونکہ دین کی بنیاد بہت سیدھے طریقے سے قرآن ہے اور حدیث ہے. غامدی صاحب دین کی بنیاد قرآن اور سنت ابراہیمی کو قرار دے رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ یہ نماز، یہ حج، یہ روزے کی ادائیگی کے طریقے کیا ہوں گے اور کس طرح ادائیگی کے طریقوں کو سنت ابراہیمی کے ذریعہ ثابت کیا جائے گا. اس کا جواب بھی غامدی صاحب کے ذمہ ہے. میں کبھی کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس میں حج نہ ہوا ہو، کوئی سال ایسا نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے روزے نہ رکھے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں 5 نمازیں نہ پڑھی ہوں. یہ معلوم ہسٹری ہے، تاریخ ہے.
تو قرآن اور سنت میں اللہ کے پیغمبروں نے دین دیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری صورت میں دنیا تک پہنچا دیا. اب انہوں نے جو بات یہ بتائی نا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب نماز نہ ہوئی، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ روزہ نہیں رکھا گیا، حج نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے، کیسے ہوا حج؟ کس طرح سے ہوا؟ کیسے اس کو آپ بیان کریں گے؟ اس کے بیان کا ذریعہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیسے بتائیں گے کہ روزہ اس طرح رکھا گیا؟ کیسے بتائیں گے نماز اس طرح پڑھی گئی؟ اصل نماز ہے کیا؟ نماز کوئی صرف تصور ہے یا نماز کوئی پریکٹیکل میں ایک حقیقت بھی ہے؟ اگر نماز صرف تصور ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اور نماز کی تصور کے ساتھ اگر اس کی ایک حقیقت ہے، ایک عملی صورت ہے، پریکٹیکل کچھ ہے وہ، تو پھر وہ کیا ہے؟ کیسے آپ بتائیں گے؟ کس طریقے سے آپ بتائیں گے؟ یہ غامدی صاحب کے ذمہ رہے. اور 23 سال کم و بیش ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے بہت سی ذمہ داریاں انجام دی. اس کے دوران میں لوگ آپ سے ملے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے معاملے میں ہوتا ہے، اور وہ تو خدا کے پیغمبر تھے، تو بعد میں لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی. کسی نے کہا کہ میں گیا تھا، میں نے دیکھا آپ نے یہ فرمایا تھا. کسی نے کہا آپ فلاں موقع پر ایک تقریر کر رہے تھے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا. کسی نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، اس کا آپ نے یہ جواب دیا تھا. تو اس طرح کی بہت سی باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے. یہ لوگوں نے بیان کیا ہے. لوگوں نے بیان کیا تو اس کے بارے میں بڑی بحثیں پیدا ہو گئیں. بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک عالم نے جب دیکھا کہ اس میں تو جو بات بیان ہو رہی ہے، یہ بات علم عقل کی میزان پر پوری نہیں اترتی. بعض چیزوں کے بارے میں دیکھا کہ یہ بات تو قرآن کے بالکل خلاف ہے. بعض چیزوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں. تو پھر ہمارے ہاں ایسے بہت بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو اپنا علم بنایا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے جو باتیں پھیلی ہوئی تھیں، لوگ بیان کر رہے تھے، ایک بیان کر رہا تھا، دو کر رہے تھے، چار کرتے، ہزاروں کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کا انتخاب کر کے کتابیں مرتب کرنی شروع کی. یعنی ان کا جائزہ لیا، ان پر تنقید کی، بہت سی چیزوں کو رد کر دیا، بہت سی چیزوں کو قبول کیا. وہ کتابیں ہیں جو بخاری ہے، مسلم ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے. ان میں سے کسی چیز پر علمی تنقید جس طرح اس وقت جائز تھی، آج بھی جائز ہے. تو اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں بعض چیزوں پر میں نے بھی تنقید کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں منکر حدیث ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر سب سے پہلے تو امام بخاری تھے جنہوں نے کئی لاکھ میں سے چند ہزار حدیثوں کا انتخاب کر لیا. غامدی صاحب کی اس بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جو کچھ فرمایا، بعد میں لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کرنی شروع کر دی. اب یہ باتیں کیا ہیں؟ حقیقت میں آپ کے علم اور عمل کا ایک ریکارڈ ہے. تعبیرات دیکھیے، بچ بچ کے کس طرح سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میری جانب جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں آپ کے علم و عمل کا ریکارڈ. اب جب دیکھا گیا کہ جو باتیں رسول کی نسبت سے بیان ہو رہی ہیں وہ علم اور عقل کی میزان پر، قرآن کے میزان پر پوری نہیں اترتی، یا کہیں راوی کا کردار خراب ہے، اس وجہ سے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو وہ بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے ان تمام روایات کا جائزہ لیا اور انتخاب کیا اور کتابیں مرتب کی. چنانچہ انہوں نے روایتوں پہ تنقید کیا، چھانٹا پرکھا، اور جس طرح کل ان روایتوں پہ تنقید ہوئی تھی آج بھی تنقید ہو سکتی ہے. ورنہ امام بخاری منکر حدیث ٹھہر جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو بہت ساری حدیثوں کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا. یہ غامدی صاحب کی بات کا خلاصہ ہے. اب یہاں چند باتیں ہیں، چند ملاحظات ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ روایات حدیث دراصل غامدی صاحب کے یہاں ایک قسم کا ریکارڈ ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اس ریکارڈ سے ایک محدود پیمانے پر ایک خاص انداز میں استفادہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ حجت نہیں ہو سکتی. یہ ریکارڈ ہے، ان سے کبھی کسی ضمن میں فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، ان سے استناد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں دلیل نہیں ہیں، یہ چیزیں دین نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں حجت نہیں. ایک چیز. دوسری بات، تاثر غامدی صاحب نے یہ دیا کہ غامدی صاحب فقط روایات کے ناقد ہیں. جس طریقے سے روایات پر محدثین کرام نے نقل کیا، یہ سفید جھوٹ ہے.
پہلی بات تو میں عرض کر چکا کہ محدثین نے جو روایات پہ نقد کیا اس کی صلاحیت غامدی صاحب کو نہیں ہے. روایات میں جو تحقیق والا علم ہونا چاہیے، علم جرح و تعدیل ہونا چاہیے، اسناد کا جو علم ہونا چاہیے، روایات کے متون کا جو علم ہونا چاہیے اور ان کا جس طریقے سے ضبط ہونا چاہیے اور مختلف محدثین اور علماء کے ضوابط جس طرح معلوم ہونے چاہیے، وہ غامدی صاحب نہیں جانتے. تو غامدی صاحب کو روایات پہ تنقید کا حق ہی نہیں ہے. بہرحال روایات پر جو محدثین نے نقد کیا وہ الگ ہے، غامدی صاحب جو کر رہے ہیں وہ الگ ہے. کہہ رہے ہیں میں بھی اسی طرح روایات پہ تنقید کر رہا ہوں اور اسی طرح دوسروں کو بھی روایات پہ تنقید کا حق ہے جس طریقے سے پرانے بزرگوں نے روایات پہ تنقید کی تھی. بھئی محدثین نے روایات کو ثبوت کی شرط پر حجت مانتے ہوئے جانچا اور پرکھا تھا. یعنی جب محدثین کے یہاں کوئی روایت ثابت ہو جاتی تھی سند کو دیکھنے کے بعد اور اس کے متن کو دیکھنے کے بعد، سند اور متن کا جائزہ لینے کے بعد جب کوئی روایت محدثین کے ہاں ثابت ہو جاتی تھی کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات فرمائی ہے اور انسانی علم اور تحقیق جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم نے کام لے لیا ہے، تو پھر اس روایت کو حجت مانتے تھے. جبکہ غامدی صاحب کے یہاں یہ بات نہیں ہے. غامدی صاحب کسی روایت کے ثابت ہونے کے باوجود اسے مستقل حجت نہیں مانتے. ان کے نزدیک دین کا ماخذ، دین کی بنیاد سنت ابراہیمی ہے جو تواتر عملی سے ثابت، یہ دین کا ماخذ ہے ان کے یہاں، یہ ان کے یہاں حجت ہے. روایات ثابت بھی ہو جائیں تو غامدی صاحب کے یہاں حجت نہیں ہے. یہ اہم مسئلہ جاننا چاہیے. جن روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا، اولاً تو وہ ثابت نہیں تھی، یعنی ضعیف تھیں یا موضوع تھیں، منقطع تھیں وغیرہ. دوسری روایتیں تو ثابت تھیں لیکن اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایتوں کو درج کرنے کا ایک معیار قرار دیا، یعنی ایک دوسرے مقام پہ تو امام بخاری وہ روایت درست مانتے ہیں لیکن درست ماننے کے باوجود وہ روایت بخاری میں نہیں درج کرتے، کیونکہ بخاری کا انہوں نے ایک دوسرا معیار قائم کر کے رکھا ہوا تھا کہ بھئی فلاں طرح کی روایتیں ہوں گی تو اس کتاب میں درج کروں گا. لیکن درج نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امام بخاری جو روایتیں بخاری میں نہیں تھیں ان کو ثابت نہیں مانتے تھے. تو امام بخاری کی مثال پیش کرنی بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. غامدی صاحب کا مسئلہ بالکل الٹا ہے. روایات ثابت شدہ ہوں یا ان کے ثبوت میں ضعف ہو، کمزوری ہو، غامدی صاحب ان روایات کو سرے سے حجت مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے غامدی صاحب کے. تو اس طریقے سے جو انہوں نے باتیں پیش کی تھیں ان کا تو مختصر میں نے جواب دے دیا. اہل علم سمجھتے ہیں کہ ان کی تمام باتوں کی تفصیلات کتنی زیادہ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تفصیلات یہاں دی نہیں جا سکتی. البتہ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ آخر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ یہ مسئلہ ایک دم صاف ہو جائے. اس پوری گفتگو میں ناظرین جو اصل اور بنیادی چیز ہے وہ غامدی صاحب کی سنت کی اصطلاح ہے، سنت کی جو ٹرمنالوجی ان کی ہے وہ یہاں پہ اصل میں اس پورے بیان میں بنیادی بات ہے. بلکہ دین غامدی میں جو اہم چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ یہی اصطلاح سنت ہے. ان کے یہاں سنت سے مراد سنت ابراہیمی جو امت میں تواتر عملی سے نقل ہوتا آ رہا ہے، تواتر عملی سے، اور اس کی تعداد انہوں نے اپنی کتاب میں میزان میں 27 بتائی ہے. اچھا، آپ غامدی صاحب کے انٹرویو سنتے ہوں گے، ان کے بیانات جو لوگ سنتے ہیں، جو اہل علم ہیں، انہوں نے جو ان کی کتابیں پڑھی ہیں یا ان کے بیانات سنے ہیں، انہوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ غامدی صاحب کہا کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں کہ بھئی یہ دین نہیں ہے. مثلا پردہ دین نہیں ہے، عورتوں سے مصافحہ کرنا یا نہ کرنا یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. غامدی صاحب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کہتے ہیں. اس کے پیچھے ان کا یہی اصول ہوتا ہے کہ روایتوں سے، حدیثوں سے، اخبار احاد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دین ثابت نہیں ہوتا. دین ثابت ہوتا ہے قرآن سے اور تواتر عملی سے یا سنت ابراہیمی سے.
یہ غامدی صاحب کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ منقول روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو روایتیں نقل ہوتی آ رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عملاً جو چیزیں دیکھی جاتی رہی ہیں انہی کی حیثیت ہے۔ جو روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے کتنی ہی درست کیوں نہ ہوں، وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ میزان جو غامدی صاحب نے قائم کیا ہے قرآن اور سنت ابراہیمی، ان دونوں کی روشنی میں کسی بھی روایت کو پرکھا جائے گا۔ ان کی روشنی میں اگر وہ فٹ ہے روایت تو روایت کو استناساً لیا جائے گا، اس کو ذکر کر دیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا، ورنہ روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا۔ غامدی صاحب کی تشریح کے مطابق ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب 7 سوالات چھوٹے چھوٹے میں غامدی صاحب سے کروں گا کہ سنت کا ایک مفہوم پہلے سے محدثین کے ہاں، فقہا کے ہاں، علماء کے ہاں موجود تھا اور ہے، اور یہ مفہوم تقریباً متواتر ہے۔ یعنی سنت مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تقریباً متواتر ہے یہ مفہوم۔ اب یہ مفہوم جو رائج تھا، اس مفہوم کی جگہ کوئی اور مفہوم مراد لینا اور اس ٹرمنولوجی کو باقی رکھنا، اس اصطلاح کو باقی رکھنا سراسر دجل و فریب ہے۔ یعنی نام تو آپ باقی رکھ رہے ہیں، نام آپ لے بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن اس کا معنی کچھ اور مراد لے رہے ہیں۔ غامدی صاحب کو بھی اصطلاح بنانے کا، ایجاد کرنے کا، وضع کرنے کا یقیناً حق ہے، لیکن علماء کی اصطلاح، اور وہ بھی جو مشہور اور متواتر ہو، اسے استعمال کرنا اور مفہوم اپنا رکھنا ان کا نہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ آپ کہیں کہ عبداللہ آ گیا ہے، اب آپ کے گھر میں جسے عبداللہ سمجھا جا رہا، آپ کے مدرسے میں لوگ جس کو عبداللہ سمجھتے ہیں، آپ کی مسجد میں جس کو لوگ عبداللہ سمجھتے ہیں، آپ وہ عبداللہ نام مراد لیجئے، تو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے ان کے حضور میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو اصل دین قرآن و سنت کہنے کے بجائے اصل دین قرآن اور سنت ابراہیمی کو کہنا چاہیے۔ یعنی غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھئی دین قرآن و سنت کا نام ہے، تو وہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں، دین قرآن و سنت کا نام ہے، لیکن غامدی صاحب جب سنت کہتے ہیں تو مراد ان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے غامدی صاحب کو کہنا چاہیے کہ دین قرآن اور سنت ابراہیمی کا نام ہے، یہ کہنا چاہیے، تو ایسا وہ کہتے نہیں ہیں، اور وہ بھی سنت ابراہیمی ان کے یہاں 27 چیزیں ہیں بس۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غامدی صاحب جن 27 چیزوں کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں اور ان کو تواتر عملی سے ثابت مانتے ہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، آج کے زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تواتر عملی سے ثابت کر کے دکھا دیں، یہ میرا مطالبہ ہے۔ تواتر عملی تو رہنے دیجئے، روایات سے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ طریقہ دو ہی ہے، ایک ڈائریکٹ مشاہدہ، ظاہر سی بات ہے غامدی صاحب کا زمانہ الگ ہے اور سنت ابراہیمی کا زمانہ الگ ہے، تو مشاہدہ ڈائریکٹ تو ہونے سے رہا۔ دوسرا ہے انڈائریکٹ مشاہدہ، اور انڈائریکٹ مشاہدہ جو ہے وہ کیسے آئے گا، کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ وہ نقل سے پتہ چلے گا، بیان سے پتہ چلے گا، روایات سے پتہ چلے گا۔ تواتر عملی کا جو ڈھونگ جو ہے غامدی صاحب نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ برقرار نہیں رہ جائے گا۔ تو غامدی صاحب سے مطالبہ ہے میرا کہ وہ تواتر عملی سے اپنے زمانے سے لے کر کے کسی ایک عمل کو، کسی ایک بھی عمل کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک سنت ابراہیمی کے طور پہ ثابت کر دیں۔ چوتھی بات، سنت ابراہیمی میں بھی غامدی صاحب کا نظریہ کمزور ہے، یعنی جن باتوں کا ثبوت آدم علیہ السلام کے عہد سے ہے انہیں آپ سنت ابراہیمی کے خانے میں رکھتے ہیں۔ قربانی مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے پیش کی، وہیں سے موجود ہے، تدفین بھی وہیں سے موجود ہے، تو یہ تو سنت آدمی ہوئی یا سنت آدم ہوا، سنت ابراہیمی کے خانے میں آپ اسے کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ جواز کیا ہے؟ یہ بھی میرا سوال ہے غامدی صاحب سے۔ پانچویں بات کہ تواتر عملی یعنی نسلاً بعد نسلن کسی چیز کا منتقل ہونا اور ہوتے رہنا اور اس سے دین اخذ کرنا، یہ نظریہ تو رسول کی حیثیت کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر ہے تب تو رسول کی کوئی بات بطور دین ہم لیں گے، اور اگر اس طریقے سے ثابت نہیں ہے تو نہیں ہم بطور دین لیں گے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہو جائے گی، کیونکہ بھائی ایک ہوتا ہے دین
اور ایک ہے دین کو نقل کرنے کے ذرائع. تو نقل کرنے کے ذرائع میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ ذریعہ درست اور صحیح ہو، بس یہی چیز ہے شرط. اس کے علاوہ اگر کوئی شرط آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ حیثیت اس چیز کی ہے. بھئی یا تو چیز متواتر نقل ہوئی ہو، یہ ذریعہ ہے نقل کرنے کا، اور یا تو متواتر نہیں آحاد کی صورت میں نقل ہوئی ہو. یہ دونوں چیزیں دین ہے. اب تواتر عملی جو ہے وہ تو ایک حیولہ ہے، وہ حیولہ ہے، اسے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ تواتر عملی کیا ہے، کیونکہ شرک و بدعت بھی تواتر عملی سے ثابت ہے. بھائی عہد صحابہ ہی سے کئی ساری باتیں تواتر عملی سے ثابت ہیں، کئی ساری باتیں. سبائی موجود تھے، منافقین موجود تھے، خوارج موجود تھے، بدعت کرنے والے موجود تھے، باغی موجود تھے. ان سے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں تواتر عملی کے طور پہ آئی ہیں. عہد تابعین سے شرک اور پتہ نہیں کیا کیا تواتر عملی سے آیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو تواتر عملی سے ثابت ہیں. تو کیا آپ ان کو دین میں حجت قرار دے دیں گے؟ اور پھر تواتر عملی ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہوگی، اس کو ڈیفائن کس طرح کریں گے، ثابت کیسے کریں گے؟ یہ سوالات غامدی صاحب سے ہیں. چھٹی بات، اور اس کے بعد ساتویں بات. چھٹی بات یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو دین کا ماخذ قرار دینے کی دلیل کیا ہے؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ دین سنت ابراہیمی سے لیا جائے گا، آپ کہتے ہیں دین قرآن سے لیا جائے گا. بالکل صحیح ہے، دین قرآن سے لیا جائے گا. اس کی دلیل ہے قرآن میں کہ قرآن جو ہے یہ دین کا ماخذ ہے، اس سے دین لیا جائے گا، اس سے اتباع لیں گے، اس سے اطاعت لیں گے، اس کو فیصل مانیں گے. اسی طریقے سے سنت ابراہیمی دین کا ماخذ ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ادلے اربع چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، تو ہم قرآن و سنت سے اس کی دلیل دیتے ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ دین کا ماخذ، دین کی دلیل اور حجت کی حیثیت سنت ابراہیمی کو حاصل ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل غامدی صاحب کی آیت ہوتی ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اب یہاں سوال ہے کہ ملت کی جو تعبیر آئی ہے قرآن کی آیت میں، تو اس ملت سے کیا مراد ہے؟ ملت سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن ہی کی آیتوں کی روشنی میں ملت سے مراد توحید ہے اور شرک سے برات ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صاف موجود ہے کہ یہاں ملت سے مراد جو چیز ہے وہ توحید ہے اور شرک سے برات ہے. سنت ابراہیمی جو آپ کہہ رہے ہیں اور جن کی جو ہے تفصیل 27 آپ بتاتے ہیں، جن کی تعداد 27 بتاتے ہیں، تو وہ تو اس آیت سے ثابت ہی نہیں ہو رہا. غامدی صاحب سے سوال ہے کہ ملت کے بجائے سنت کا جو ترجمہ آپ نے اختیار کیا ہے، جو تعبیر آپ نے اختیار کی ہے، جو تفسیر آپ نے اختیار کیا اور 27 میں جو محصور کیا ہے، اس کی آپ دلیل دے دیجیے. آخری بات، جن چیزوں کو آپ سنت ابراہیمی کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو فطرت کی چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں. وہ ان فطری چیزوں کو آپ سنت ابراہیمی کہتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ ختنہ، زیر ناف کی صفائی، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، اسی طریقے سے مونچھوں کو پست رکھنا، یہ چیزیں فطرت سے ہیں. فطرت سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ابتدا سے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اب جب آپ سنت ابراہیمی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی. ایک تو یہ آپ پہ نقد ہے. دوسرا یہ کہ آپ ہی کا اصول ہے کہ جن باتوں کا بیان فطرت کے ضمن میں ہوا ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی. اور یہ پانچوں چیزیں حدیث میں بطور فطرت بیان ہوئی ہیں. پھر ان چیزوں کو آپ جو 27 ہیں آپ کے، ان میں ان چیزوں کو آپ سنت ابراہیمی کے طور پہ کیسے شمار کرتے ہیں؟ اس کی آپ کے ہاں کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیوں، یہ غامدی صاحب کی اس ویڈیو کا ایک مختصر جائزہ، میں کہوں گا یہ مختصر جائزہ تھا. ایک بات کی بڑی بڑی تفصیل ہے، تو جتنا میری طاقت میں تھا اور جس طرح میں سمیٹنے کی کوشش کر پایا، میں نے اپنی باتوں کو سمیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے زیغ و ضلال سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت ہی اہم زبردست سوال شیخ نے پیش کیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات ان تک پہنچیں گے اور وہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. یا تو
قبول کریں. آپ لوگوں نے جو باتیں سنی یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں چند پوائنٹس اور ایڈ کروں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ڈسکشن کی طرف. پروفز جو اس ویڈیو میں بھی پروفز آ چکے ہیں, یعنی کہ کوئی بات ایسے بہتان کے طور پر نہیں کہی جا رہی ہے اسٹریم میں, جو بات حقیقی ہے, ریئل ہے, جو ثابت ہے وہی بات پیش کی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے, حدیث پرکھنے کا کیا معیار ہے ان کا. حدیث پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ جو پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے, اور آپ نے سنت کا ڈیفینیشن سنا ہے. سنت کا کیا ڈیفینیشن ان کے نزدیک ہے؟ سنت کا ڈیفینیشن وہ نہیں ہے سنت نبوی جو ہمیں کیسے ملتی ہے, حدیث سے ملتی ہے. یہاں پہ ایک جو چیز چل پڑی ہے تواتر جسے وہ کہتے ہیں, تواتر عملی, اور وہ جو چیز آج ہوتی دکھ رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, یا جیسے وہ سنت ابراہیمی کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے. یہ چیز کی بات ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں سے مل رہی ہمیں. لوگوں کو آپ کرتے دیکھ رہے ہو 1400 سال بعد اور بول رہے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ لوگ آس پاس کے سب لوگ یہ کر رہے ہیں. بھائی سب لوگ کر رہے ہیں تو انہیں کہاں سے پتا چلا؟ بس جو ان کو پتا چلا انہوں نے اپنے باپ دادا سے دیکھا. تو جیسا کہ شیخ نے اس بات کو بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا ہے, میں وہ چیز میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن یہاں یہ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے کہ جو چیز ٹکرا رہی ہے انسانی فطرت سے, انسانی عقل سے, مطلب جو حدیث ٹکرا رہی ہے انسانی فطرت سے, انسانی عقل سے, اور ٹکرا رہی ہے قرآن سے اور سنت سے. سنت یعنی کیا؟ یہ والی سنت, جو سنت یعنی کہ تواتر عملی, جو عملی طور پر لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آفیشیل ویب سائٹ پہ واضح طور پر اوپنلی یہی کہا گیا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جو ٹکرا رہی ہے وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بارے میں آپ کو کہیں بتا رہا ہوں. اور یہاں یہ بات دیکھیے, یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے تیسری لائن میں, کہ جو حدیث ہے وہ حدیث سے ایمان کی باتیں نہیں آ سکتی ہے, عمل کی باتیں نہیں آ سکتی ہے. دین میں ایمان اور عمل کی باتیں نہیں آ سکتی ہے. یہاں پہ ایک اور جو ہے آفیشیل ویب سائٹ, جاوید گامدی کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹس ہے جو کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے. تو اس کے اندر بھی یعنی کہ کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتا اسلام کے کنٹینٹ میں حدیث سے, یعنی حدیث سے اضافہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد بھائی واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب آپس میں اختلاف آ جائے تو اس چیز کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بات مت ماننا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ پیغام وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ پیغام آپ پہ نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ سمجھا دو, بیان کر دو لوگوں کو کے لیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ تفکر کرے, غور کرے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ایکسپلینر آف دا قرآن ہے. یہ رول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک پوسٹ مین جیسا نہیں کہ بس پہنچا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا. اب یعنی دیکھنے کا طریقہ سمجھیے کہ یہ جو جس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے, بھائی رزلٹ تو شیخ شعبان نے بھی بتایا اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیسی کیسی چیزیں, کتنی بڑی بڑی چیزیں جو انکار کی. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک مثال دیکھ سکتے ہو کہ جاوید گامدی صاحب سود کے تعلق سے کہ بھئی سود حرام نہیں ہے اسلام میں, حالانکہ وہ تو قرآن کی آیت بھی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے آنے کے تعلق سے انکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے نہیں آنے والے. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا اسی زمانے میں انتقال ہو گیا. عذاب قبر کا انکار, ہاں, اور یہ کہنا کہ میوزک حلال ہے, اور اس کی پوری ویڈیوز موجود ہے, پورے سب کے پروفز موجود ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ مثال کے طور پر امام مہدی کے تعلق سے آنا, کوئی آنے والا نہیں ہے. داڑھی کے تعلق سے عملی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بولے یہ, اب دیکھو یہاں پہ سٹینڈرڈ چینج ہو رہا ہے, بولے کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. بھائی آپ جو عملی سنت جو آپ تواتر عملی کہہ رہے ہیں وہ یہاں داڑھی پہ کیوں نہیں فٹ کر رہے رول؟ لیکن ویسا نہیں ہے. حجاب, بولے حجاب نہیں ہے, بالوں کو کور کرنا, ہاں یہ سب چیز نہیں ہے. یعنی کہ حجاب کے اندر یہ ساری چیزیں شامل نہیں ہے کہ چہرہ کور کیا جائے, بال کور کیا جائے, سر کو ڈھانپا جائے, ہاں یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہے. یہ سب کی ویڈیوز موجود ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اب میں ان سے بھی, جیسے شیخ شعبان کے کئی سوال آئے, میں بھی چند سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں اس میں یہ ویڈیو کے اندر, تاکہ یہ سوالوں کا بھی جواب ساتھ میں دے دے. میں صرف 2 مثالیں لوں گا. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3, حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ حرام ہے تمہارے لیے میتا جو مردار ہے, ڈیڈ میٹ ہے, اور دم یعنی کہ خون جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے,
لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتانی، حلال ہے ہمارے لیے دو مردار، یعنی دو ٹائپ کے مردار ہے جو ڈیڈ میٹ ہے، جو مر چکے ہیں، جو وہ حلال ہے ہمارے لیے. اور وہ دو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالحوت والجراد، وہ ہے مچھی اور ٹڈی، لوکسٹ. تو اب یہاں پہ ان سے سوال میں پوچھوں گا، گامدی صاحب، ان کے سٹوڈنٹس، ان کے فالوورز، جو بھی متاثرین ہیں، ان کے لیے ایک بہت اہم بات. انہوں نے جو قاعدہ بتایا کہ جو چیز ٹکرا رہی ہے قرآن سے، تو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے کہ حرام ہے میتا، مردار حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال ہے دو ٹائپ کے میتا، حلال ہے. ہم لوگ کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایکسپلینر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا، اور ایکسپلین کرنے کا ایک چیز میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک استثناء، ایکسیپشن بتانا بھی ایکسپلینیشن کا حصہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مچھی مری ہوئی ملے، ڈیڈ، اس کو ذبح نہیں کر سکتے تو بھی حلال ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سمندر کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن یہ کہاں دیا ہوا کہ مرا ہوا ملے تو بھی حلال ہے، مچھی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے. کہاں دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ ذرا غور کریے، سوال کو سمجھیے. دیکھیے بکرا حلال ہے، مرا ہوا بکرا ملے تو حلال ہے کیا؟ نہیں ہے. ذبح کر سکتے ہیں تو ہی حلال ہے نا. مچھی حلال ہے، لیکن مری ہوئی مچھی ملے تو کیسے حلال ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو بات قرآن سے ٹکراتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو یہاں پر اگر وہ لوگ اپنے ہی قاعدے سے ایماندار ہیں تو مچھی کھا نہیں سکتے ہیں، انلیس زندہ مچھی لیں اور زندہ مچھی لے کر کے ذبح کریں تو وہ لوگ کھا سکتے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے مینو میں سے مچھی مائنس ہو جانی چاہیے اگر ایماندار ہیں تو. اور ایک چیز جو جائے گی ابھی کبھی، دیکھیے قرآن کی آیت میں کیا دیا ہے کہ حرام ہے تمہارے لیے والدم، جو خون ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے. اب آپ کو پتا ہے کہ کلیجی اور تلی جو ہوتی ہے نا، یہ دیکھیے میڈیکل ڈکشنری سے دیا گیا ہے کہ لیور کے فنکشن، ہاں کلیجی کے فنکشنز میں سے ہے کہ اس کے اندر خون کو سٹوریج کرتا ہے. کلیجی جو ہوتی ہے نا، لیور جو ہوتا ہے وہ خون کو سٹور کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کے اندر جو گودا کھاتے ہیں نا ہم لوگ کلیجی کے اندر یا تلی میں، وہ گودا کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، خون، ہاں جمع ہوا خون ہوتا ہے. اور سپلین، اس کا بھی دیکھ لیجئے، میڈیکل ڈکشنری سے بتایا گیا کہ سپلین کے فنکشنز، جو تلی ہے اس کے فنکشنز میں سے ہے کہ وہ بلڈ ریزروائر ہے، وہ خون کو جمع کرتا ہے. تو اس کے اندر دونوں میں جو گودا ہے وہ گوشت نہیں ہوتا ہے، وہ خون ہوتا ہے. تو اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو آتا ہے والدم، جو خون ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہے تمہارے لیے احلت لنا میتتانی والدمانی، ہمارے لیے حلال ہے دو مردار اور دو ٹائپ کے خون حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دو ٹائپ کے خون حلال ہے فالکبد والطحال، وہ ہے کلیجی اور تلی. بھئی یہ میڈیکل ڈکشنریز تو بعد میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہ خون ہے پہلے تو، اور یہ خون حلال ہے. یہ یعنی باقی خون جیسا نہیں ہے. اس کی اگر میڈیکل ریسرچ کوئی کرے گا تو اس کو کوئی اور تعجب کی بات ملے گی. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، ہم لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور یہ ایسے ٹکرانے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر ہے قرآن کو سمجھانے والے ہیں، کہ قرآن کی آیتیں ہم تک صرف پہنچائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں سمجھایا بھی، اور ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ٹکرانے والی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کی جو سوچ ہے کہ جو ٹکرا رہی ہے حدیث، اور حدیث سورس نہیں ہو سکتی، دین کے عقیدے کی، عمل کی کوئی سورس نہیں ہو سکتی، جب آپ کا یہ کہنا ہے اور یہ ٹکراتی بھی ہے آپ کے سٹینڈرڈ کے حساب سے، تو پھر کلیجی اور تلی تو ان کے مینو میں سے مائنس ہو گیا. یعنی ابھی تو مچھی مائنس ہوئی تھی اور کلیجی اور تلی بھی مائنس ہو گئی. تو وہ اور ان سے سارے متاثر لوگوں کے لیے ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر اگر آپ ایماندار ہو اپنے ہی اصول پر تو کلیجی اور تلی بھی چھوڑنا ہوگا. اب یہاں نہیں ہو کہ کلیجی تلی بھی کھا رہے ہو، مچھی بھی کھا رہے ہو اور بولے بھائی ہم اپنے اصول پہ قائم بھی ہے. اور اگر آپ اصول کو توڑو گے تو پھر بات کو سمجھو، آپ حقیقت میں آپ نے جو اصول بنایا ہے نا وہ بالکل بوگس اصول ہے، وہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف اصول ہے. اور یہ تو بس ایک ہی آیت دیکھیں، ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں شارٹ میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جو انہوں نے کیا اس کے بدلے کے طور پر، اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چور کے مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹنے کہا گیا. اب سوچو بچہ چوری کر رہا ہے، اور ہوتے ہیں بچے چوری کر لیتے ہیں، تو سارق ہے کہ نہیں، چور ہے یا نہیں. اب آپ کے معیار کے حساب سے کیا آپ ہاتھ کاٹوں گے یا نہیں کاٹوں گے؟
لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قلم جو ہے 3 کی اٹھی ہوئی ہے، ہاں اس میں بچہ جب تک کہ اس کے پاس سمجھ نہ آ جائے، بالغ نہ ہو جائے، تب تک اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے، گناہ لکھے نہیں جا رہے یعنی کہ گناہ ہی نہیں ہے. جب گناہ ہی نہیں ہے تو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے لیے تو پرابلم نہیں ہے، ہم بچے کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. لیکن ان کے لیے سوال ہے، بھائی تم تو سارق، چور، آپ کے پاس تو قرآن اور حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ جو چیز ٹکراتی ہوئی آپ کو لگتی ہے وہ تو پرابلم ہو رہی ہے. اسی طرح کوئی پین کو چوری کر لے، قلم کو چوری کر لے تو کیا ہوگا؟ قلم کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے، ہم نہیں کاٹیں گے. کوئی اور سزا ہو سکتی ہے، کوئی اور تعزیری سزا، ڈسکریشنری پنشمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن حد سزا جو ہے اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے ربع دینار، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کے لیے. 1 دینار تقریباً 4.25 گرام سونے کا ہوتا تھا، تو یعنی کہ تقریباً 1 گرام سے کچھ زیادہ ویلیو کی چیز ہے نا اگر، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ملے گی. یعنی آج اب سونے کا ریٹ جانتے ہو تو 1 گرام کا کیا ویلیو ہے، کیلکولیٹ کر کے سمجھ لو. اس سے زیادہ ویلیو کی چیز ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ملے گی. اس سے کم کے لیے دوسری سزا بھلے ہی ہو سکتی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہو سکتی. اب وہ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی قرآن کی آیت میں تو آتا ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے جب ربع دینار ہو. تو ٹکراتی بھی بات دکھ رہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کے سٹینڈرڈ کے حساب سے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ اور مزید ایسے تو بہت اور سوال ہے کہ بھئی ہاتھ کون کاٹے گا؟ ہاتھ کیا کوئی ہر رستہ چلتا آدمی کاٹے گا؟ ہر ایک مسلمان کاٹے گا؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطالعے سے، زندگی کو دیکھ کر کے یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو رولرز ہوتے ہیں، وہ کاٹیں گے. ایسے ہنڈریڈز آف کوشچنز، یہ تو بس 2 آیتیں ہم نے دیکھے، وہ بھی مختصر میں دیکھے. تو یہاں پہ یہ سارے سوالوں کا جواب ہم طلب کر رہے ہیں، اور جو اصول غلط قائم کیا گیا، اور جو ینگ جنریشن یہ سب چیزیں دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پر بالکل ہر چیز لوگ دیکھتے ہیں اور ہر چیز ان کو اپیلنگ دکھنے لگتی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور وہ مقام یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز سے نبی روکے وہ رک جاؤ. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے کہا گیا، پیروی کرنے کہا گیا، فرما برداری کرنے کہا گیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی کہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں غلط باتیں ہیں. اور جہاں پر غیر مسلمان بھی تعجب کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ دین کس طرح سے اس کی حفاظت ہمیں ملتی ہے، ایک تعجب والی بات، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مس کوٹیشن کے ساتھ عوام کو گمراہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. میں دعوت دیتا ہوں وہ تمام لوگوں کو کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آئے، اس پہ قائم رہے، اسی میں کامیاب